أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دفعہ کسی شخص نے مولا علی سے سوال کیا کہ آپ کے مصائب زیادہ ہیں یا رسول اللہ کے مصائب؟ مولا علی نے جواب دیا: میرے مصائب۔ پوچھنے والے حیرت سے کہا: وہ کیسے؟ آپ نے جواب دیا: رسول اللہ کے سامنے جو بھی آیا وہ کفر کی صورت میں آیا، یعنی رسول اللہ سے کفار نے لڑائی کی، اور میرے سامنے جو بھی آیا وہ مسلمان کی صورت میں آیا، یعنی مجھ سے مسلمانوں نے لڑائی کی۔ تو اگر غیر آپ کو تکلیف دیں تو آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن اپنے ہی لوگ تکلیف دیں تو اور زیادہ رنج ہوتا ہے۔ دیکھا جو کھا کے تیر کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ مولا علی کی زندگی رسول اللہ کے بعد سے اور خصوصی طور پہ خلافت علی یا خلافت ظاہری میں اور زیادہ ابتلا آزمائش کی زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود مولا علی نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور تمام آزمائشوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور اس طرح مقابلہ کیا کہ شجاعت، استقلال کے ساتھ ساتھ اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھٹنے نہ پایا۔ یعنی جنگ ہو یا امن، میدان ہو یا گھر، محفل ہو یا خلوت، علی نے اسلام پر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ فضیلت علی کے حوالے سے رسول کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو علی کی فضیلت میں شک کرے گا اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں 300 کانٹوں والا طوق ہوگا، اور ہر کانٹے میں ایک شیطان لٹکا ہوا ہوگا جو اس کے اوپر تھوک رہا ہوگا۔ تو یہ ہے علی کی فضیلت۔
اور علی کا مقام، علی کی زندگی رسول اللہ کے بعد سے آزمائش اور ابتلا کا شکار رہی، اور یہ فقط رسول اللہ کی ذات مقدس تک محدود نہیں، تاریخ میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں آزمائشوں کا مقابلہ کیا، بلکہ ان کے جانے کے بعد ان کے جانشینوں نے بھی آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ بس فرق یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کی زندگی میں انبیاء مشرکین اور کفار کا مقابلہ کرتے تھے، اور انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جانشین اپنے ہی لوگوں سے جو کہ انبیاء کی دعوت قبول کر چکے ہوتے تھے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد بھی متزلزل ہوئے، اور ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ کفر کی وادی میں دوبارہ چلے گئے۔ مثلا نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جب لوگ ان پر ایمان لے آئے 240، اور انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب کوئی سبیل کیجئے کہ ہم لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات پائیں، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ 1 سال اور انتظار کریں۔ جب وہ 1 سال انتظار کرنے کے بعد آئے، جس کی علامت یہ تھی کہ وہ کھجور لے کر آئیں گے، 1 سال لگتا ہے کھجور کے درخت کو کھجور کا پھل دینے میں۔ جب وہ اس بات کے متقاضی جب وہ گئے تو اس وقت بھی 1/3 لوگوں نے 240 میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات کو سننے سے، ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال 160 لوگ جب واپس آئے کھجور کے ساتھ 1 سال بعد، اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے کہا ان کو کہو کہ 1 سال اور انتظار کریں۔ جب یہ لوگ یہ سنتے ہیں تو ان میں سے مزید 80 افراد برگشتہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو 1 سال انتظار کر لیا تھا۔ اب یہ 80 بھی نوح علیہ السلام سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب باقی جاتے ہیں 80، یعنی آخری 1/3، تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس کھجور لے کے آتے ہیں۔ تو جو آخری 1/3، 1/3 نوح علیہ السلام کے پاس رہ جاتے ہیں، 240 میں سے 80 وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لانا، اسلام کے دائرے میں داخل ہونا کمال نہیں، بلکہ آخر وقت تک آزمائشوں کو سہتے ہوئے اپنے ایمان کو قائم رکھنا اصل کمال ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین، وصی اور خلیفہ مقرر کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا وعدہ کرنے کے بعد 40 دن کے وعدے میں تبدیل کیا گیا، اور 10 دن ان کو تاخیر ہوئی۔ بس ان 10 دنوں میں سامری نے بچھڑا بنایا، اور باقی لوگ جو رہ گئے تھے ان کو گمراہ کر دیا۔ کثیر تعداد جو ہارون علیہ السلام کی ساتھ تھی وہ گمراہ ہو گئی، جن کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے۔ 6 لاکھ افراد تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب واپس آئے تو ان 6 لاکھ میں سے 5,500 مرتد ہو چکے تھے، اور قلیل تعداد 50,000 ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں میں 12 لوگ تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے 8 افراد گمراہ ہو جائیں گے، اور جو 4 ہوں گے وہ وہی ہوں گے حق پر کہ جو میرے بعد میرے وصی شمعون کی پیروی کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء پہ ایمان لانے والے نمبر 1 آخر وقت تک انہی کی زندگی میں اپنے ایمان پر باقی نہیں رہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کے چلے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات سے منہ پھیر لیا، اور اپنی خود ساختہ
تعلیمات پر عمل کیا اور انبیاء کے بنائے ہوئے وسیع جانشینوں پر ایمان نہیں لائے۔ بس یہی کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا کہ رسول اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ رسول اللہ کے جانشین خلیفہ بلا فضل امام علی پر ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تھا علی سے کہ میں نے تنزیل کے لیے یعنی تنزیل قرآن کے لیے جنگ کی ہے، تم تعویل قرآن کے لیے جنگ کرو گے۔ تنزیل قرآن کے لیے جنگ یعنی جو قرآن اترا لوگوں نے قبول کیا، جیسے بتایا گیا تھا ویسے مان لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن رسول کے بعد لوگوں نے قرآن میں اپنی اپنی تعویلات شروع کر دیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے، جبکہ علی جو تعویل پیش کرتے تھے وہ رسول والی تعویل ہوتی تھی۔ بس یہاں سے قرآن کے، شریعت کے، اسلام کے مختلف معنی لوگوں نے پہنانے اور بتلانے شروع کر دیے، اور یوں دین میں فرقہ بازی کی ابتدا ہوئی، تفرقے کی ابتدا ہوئی۔ رسول نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اے علی، میرے بعد لوگوں کے بغض تمہارے لیے تشت اسبام ہو جائیں گے، یعنی کھل کے سامنے آ جائیں گے لوگ جو تم سے حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی کی ولادت کے وقت ہی رسول نے فرما دیا تھا کہ علی کی محبت ایمان کی علامت اور علی سے بغض نفاق، منافقت کی علامت۔ تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ علی کے دور میں، علی کی زندگی میں خصوصی طور پہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے علی سے مخاصمت کی، جنگ کی اور علی کے سامنے آئے، وہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے اور الٹے منہ پھر گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے علی کو ان کے دور خلافت میں جنگوں کی اطلاع دی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم ناقصین سے، قاسطین سے اور مارقین سے جنگ کرو گے۔ چنانچہ علی نے اپنے دور میں 3 جنگیں کی: جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ ناقصین جنگ جمل والوں کو کہا جاتا ہے، قاسطین جنگ صفین والوں کو کہا جاتا ہے، اور مارقین جنگ نہروان والوں کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ سوہم کے قتل کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہوا اور جو لوگ علی کے دشمن تھے، علی سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے قتل عثمان کو بہانہ بنا کر جنگ جمل کی بنیاد ڈالی، اور اس جنگ جمل میں کچھ ایسے افراد بھی شامل ہو گئے جو معتبر ترین تھے، جن کی وجہ سے اس جنگ کی اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ 2 گروہ، دونوں مسلمان گروہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ لیکن تاریخ اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ جنگ جمل میں، بلکہ کسی بھی جنگ میں، علی کے خلاف آنے والے لوگوں نے بعد میں اپنے کیے پر ندامت کی، یا کم از کم اس کا اقرار کیا کہ ہم نے جو کام کیا وہ غلط کیا، اقرار جرم۔ جنگ جمل میں جناب عائشہ اونٹ پر آتی ہیں، اسی لیے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور جناب عائشہ شکست کے بعد مولا علی ان کو بہت ہی ادب و احترام سے مدینے واپس پہنچاتے ہیں۔ جناب عائشہ بعد میں فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ سے میرے 20 لڑکے ہوتے اور ایک ایک کر کے مر جاتے تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا کہ جتنا علی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آنے پر ہوا۔ جناب زبیر اس جنگ میں آپ کے خلاف تھے، لیکن جب علی نے ان کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئے، اس حدیث کے حوالے سے کہ جب ایک دفعہ رسول اکرم نے حضرت زبیر کو حضرت علی کے ساتھ کھڑا دیکھا، دونوں مسکرا رہے تھے کسی بات پہ، تو رسول نے کہا تم اس وقت تو مسکرا رہے ہو، لیکن وہ وقت کیسا ہوگا کہ جو تم علی کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو۔ کہتے ہیں کہ زبیر نے جب یہ الفاظ سنے حضرت علی کے مبارک
زبان سے، تو انہوں نے جو ہے فوراً اپنا معاملہ ملتوی کر دیا، ارادہ، اور جنگ سے نکل گئے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی نے، ان کے بیٹے نے یا کسی نے ان کو پیچھے سے تیر مارا اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ تو کچھ لوگ ان کو آخر میں تائب ہونے والوں میں لکھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر کے بیٹے جناب عائشہ کے بھائی اور علی کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حاکم شام نے ان کو جنگ جمل سے پہلے گدھے کی کھال میں سی کر زندہ جلا دیا تھا۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی کے خلاف جنگ کرنے والوں میں کون لوگ تھے، اور جو لوگ آئے بھی انہوں نے بعد میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد قاسطین، جنگ صفین والے، حاکم شام عمرو بن العاص اور دیگر افراد علی کے مقابلے میں آئے۔ اس جنگ کا فیصلہ رسول اللہ نے بہت پہلے سنا دیا تھا کہ کون حق پر ہوگا۔ عمار یاسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ عمار یاسر تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور ہوا بھی یہ کہ عمار یاسر حاکم شام کے مقابلے میں تھے اور حاکم شام کے لوگوں نے عمار یاسر کو قتل کیا۔ جب رسول اللہ کی یہ حدیث یاد دلائی گئی کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو شور اٹھا، اور جب یہ شور اور یہ حدیث حاکم شام کی صفوں میں پہنچی تو وہاں پہ عمرو بن العاص نے حاکم شام کو یہ کہا کہ عمار یاسر کو اس نے قتل کیا ہے کہ جو عمار یاسر کو ہمارے سامنے لے کر آیا۔ اور جب یہ خبر مولا علی تک پہنچی تو مولا علی نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ احد میں جناب حمزہ کو قتل کرنے والے رسول اللہ تھے خود، کہ وہ امیر حمزہ کو جنگ میں کیوں لے کر آئے۔ بہرحال حاکم شام نے جنگ صفین کی واپسی پہ برملا یہ کہا کہ میں نے یہ جنگ نماز اور روزے کے لیے نہیں کی، وہ تو تم پہلے سے ہی کر رہے تھے، میں نے یہ جنگ خلافت پر قبضے کے لیے کی ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت میں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد مولا علی کی جنگ مارقین کے ساتھ یعنی جنگ نہروان خوارج کے ساتھ ہوئی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جنگ صفین میں مولا علی کا ساتھ دیا، لیکن جب حکم کا معاملہ کھڑا ہوا اور معاویہ کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کو نیزوں پہ لے کر بلند کرنے لگے تو علی کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ خود حضرت علی اس بات کے خلاف تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک چال ہے، تم لوگ آگے بڑھو اور جنگ اب ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ خود ملک اشتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حاکم شام کے خیمے تک پہنچ چکے تھے، بس تلوار کا وار باقی تھا، جنگ ان کے حق میں پلٹ جاتی، لیکن علی نے عین واقعے پر ان کو بلا لیا، کیونکہ وہ لوگ جو جنگ روکنے کے حق میں تھے علی پہ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے، حتیٰ کہ عشز بن قیس کندی اور دیگر افراد نے علی کو قتل کرنے کا بھی عندیہ دے دیا تھا، دھمکی دے دی تھی۔ علی بہرحال اپنے قتل سے تو نہیں ڈرتے تھے، ہاں اس بات کے خوف میں تھے کہ کہیں مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگوں میں آپس میں لڑائی نہ شروع ہو جائے، چنانچہ انہوں نے جنگ روکنے کا اعلان کیا، حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ بس یہیں سے خوارج کی ابتدا ہوئی۔ خوارج کیا ہیں؟ خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کروا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو ہیج سمجھو گے، اور ان کی تلاوت قرآن کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت قرآن کو ہیج سمجھو گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ تو یہ وہی لوگ تھے کہ جن کو آج خوارج کہا جاتا ہے۔ جنگ صفین میں ان لوگوں نے حضرت علی پہ دباؤ ڈالا کہ آپ قرآن کا حکم تسلیم کر لیں،
حضرت علی نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے۔ بہرحال مجبوراً علی نے ان کے کہنے پر قرآن کو حکم تسلیم کر لیا۔ لیکن جب حاکم شام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہماری طرف سے عمر بن العاص اور آپ کی طرف سے موسیٰ عشری کو ہونا چاہیے، تو یہاں پہ پھر اختلاف کھڑا ہوا۔ اول تو جن لوگوں نے قرآن کو حکم تسلیم کرنے کے لیے مولا پہ دباؤ ڈالا تھا، انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی لوگوں کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن سے ہی معلوم کر لینا چاہیے۔ دوسری طرف خود علی موسیٰ عشری کے حق میں نہیں تھے، وہ ابن عباس کو اپنا حکم بنانا چاہتے تھے، لیکن ابن عباس کیونکہ علی کے امزاد تھے اس لیے حاکم شام کے لوگوں کو اعتراض ہوا۔ بہرحال یہاں سے ان لوگوں کی دشمنی کی ابتدا ہوئی کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن کو حکم ہونا چاہیے۔ پہلے تو ان کو یہ اعتراض تھا کہ ابن عباس یا موسیٰ عشری یا کسی کو بھی عمر بن العاص حق نہیں کہ وہ قرآن کے بدلے میں حکم بنے۔ حالانکہ اس موقع پہ علی نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ بھئی قرآن تو کتاب ہے، قرآن خود نہیں بول سکتا، کوئی شخص ہوگا جو اس میں سے حکم پڑھ کے سنائے گا اور حکم صادر کرے گا۔ لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے اور علی سے الگ ہو گئے۔ یہ 12,000 افراد تھے جن کی رہنمائی وہب بن عبداللہ کر رہا تھا۔ یہ خوارج اپنی شدت پسندی میں بہت زیادہ آگے تھے، حتیٰ کہ علی کے سامنے ان سے گستاخی پر بھی کوئی خوف نہ رکھتے تھے۔ علی کوفے میں جب خطبہ دیا کرتے تو خوارج کھڑے ہو جاتے اور کہتے لا حکم الا للہ، یعنی کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے۔ تو علی کہا کرتے تھے کلمۃ حق و مراد باطل، یہ کلمہ حق تو ہے لیکن اس سے مراد باطل کی ہے۔ اور پھر علی ان کو سمجھاتے بھی تھے کہ دیکھو قرآن ایک کتاب ہے، قرآن صامت ہے، وہ بولتا نہیں ہے، کوئی اور شخص ہونا چاہیے جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور جو حکم نازل کرے، نافذ کرے۔ میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں قرآن کو سمجھتا ہوں اور میں تم پر حکم نافذ کرتا ہوں، تم اس کو مانو۔ لیکن اب خوارج کے دل میں حضرت علی کے خلاف بہت زیادہ بغض حسد آ گیا تھا اور ان کو یہ شک ہو چلا تھا کہ رسول علی جو ہے خود اپنی خلافت کے در پہ ہیں۔ حالانکہ اگر علی اپنی خلافت کے در پہ خواہش رکھتے ہوتے تو 25 سال خاموشی سے نہ گزارتے، اس وقت ہی لشکر اکٹھا کر لیتے کہ جب ابو سفیان نے علی کے کان میں آ کے کہا اگر تم کہو تو میں مدینے کو پیادوں سے بھر دوں، تو علی نے کہا تھا کہ تم کب سے ہمارے اسلام کے طرفدار ہو گئے۔ تو بہرحال خوارج کی شدت پسندی بڑھتی گئی، انہوں نے علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا، بلکہ مسلمان ماننے سے بھی نعوذ باللہ انکار کیا، اور یہ کہا کہ علی کافر ہو گئے کیونکہ علی نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے کلمہ پڑھنا چاہیے، اس کو دوبارہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ بہرحال علی نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور وقتاً فوقتاً اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو باری باری ان کے پاس بھیجا کرتے تاکہ وہ ان کو سمجھاتے، لیکن وہ اپنے عقیدے میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ ان کی شدت پسندی اور تقوی اور اعمال کی ایک مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک دفعہ دو خوارج کسی باغ سے گزر رہے تھے، اس میں سے ایک کو بھوک لگی، اس نے زمین پہ پڑی ہوئی کھجور کھا لی۔ دوسرے خارجی نے کہا کہ تم نے باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر کھجور کھا لی؟ تو پہلے والے شخص نے کہا کہ ہاں میں نے تو چوری کی ہے، مجھے تو چوری کی سزا ملنی چاہیے، یعنی میرا ہاتھ قطع ہونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تو کوئی ہے نہیں، یعنی ہم کسی کو نہیں مانتے، تو اب نافذ کون کرے گا؟ تو اس نے کہا چلو میں خود اپنا ہاتھ کاٹ لیتا ہوں۔ تو اس شخص نے خود اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ تو یہ ان کی شدت پسندی تھی اعمال میں۔ اب وہ آگے گئے باغ کو عبور کر کے، تو وہاں پہ خیمے میں ان کو ایک شخص نظر آیا، اس سے علی کے بارے میں پوچھا، تو اس نے تعریف کی، تو ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔